من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال حسین بن علی علیہ السلام الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ نواسہ رسول فرزند علی و بطول سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی یاد ہے، اور یہ تذکرہ فرزند نبی ہے، لہذا اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے امام حسین کی ایک حدیث بیان کی ہے حق اور باطل کے عنوان سے، اور اس چیز کو نواسہ نبی نے بیان کیا کہ کربلا کی جنگ حق اور باطل کے درمیان جنگ تھی، اور یہ جنگ صرف کربلا ہی نہیں بلکہ کربلا سے پہلے جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے تب سے اس جنگ کا آغاز ہے، اور جب تک انسانیت باقی رہے گی، یا یہ کہا جائے کم از کم جب تک اس ولی خدا کا ظہور نہ ہو جائے، اس حق و باطل کے درمیان جنگ جاری رہے گی۔ عزاداری بھی در حقیقت اسی حق و باطل کے معیار کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، عزاداری بھی اسی حق کو پہچانوانا ہے اور دنیا کو باطل سے محفوظ رکھنا ہے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ابھی ہمارے محترم ناظم صاحب نے بھی اپنا درد دل بیان کیا ہے، اس میں یقیناً بہت سی باتیں عزاداری میں قابل غور ہیں۔ ہمارے ہاں شاید ایک مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے عزاداری کو منانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر یہ احساس ہوتا کہ عزاداری منانے والی چیز نہیں بلکہ اپنے کو بنانے والی چیز ہے تو پھر بہت سے شکوے نہ ہوتے اور بہت سی باتیں شاید ہمارے سامنے نہ آتی۔ یقیناً عزاداری رسم و رواج نہیں ہے بلکہ یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں پر آ کے اپنے کو حسینی بنایا جاتا ہے، اور جب آدمی حسینی بن جاتا ہے تو پھر اس کے لیے شکوے کی نوبت نہیں آتی ہے، کچھ کہنے کے موقع نہیں آتا ہے۔ بہرحال بہت سے وجوہات بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگوں کے ہاں مجلسوں میں جو اصل مجمع ہوتا ہے اس کے لیے بہت صاف آواز نہیں ہو پاتی، اور پوری بستی میں بہترین آواز صاف آواز رہتی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے باہر بیٹھ کے سنے وہاں آواز صاف آ رہی ہے، اندر جائیں گے تو اتنی صاف آواز نہیں آئے گی۔ لیکن بہرحال ہمیں فرش اعضاء پر بیٹھنا چاہیے، اور یہ جو ایک بات کہی کہ انجمن ہو یا مجلس ہو، یہ کوئی ہمارا کام تقسیم نہیں ہے، یہ ہرگز ایسا نہیں۔ یہاں در حقیقت اصل معاملہ عبادت کا ہے، اور جب عبادت کا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے ہم کس لیے آئے ہیں، نہ تو ہم مجلس کے لیے آئے ہیں نہ ماتم کے لیے آئے ہیں، بلکہ اب عبداللہ حسین کا غم منانے کے لیے آئے ہیں، ہم عزاداری کا حصہ بننے کے لیے آئے ہیں، ہم عزائے سید الشہداء میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب ہم عزاداری کے لیے آئے ہیں، عزائے سید الشہداء میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں اگر مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے گا تو یہ بھی ہمارے لیے باعث شرف ہوگا، اگر ہمیں سینہ زنی کا موقع ملے گا تو یہ بھی ہمارے لیے باعث شرف ہوگا۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی کاروبار ہو جو ہم کر رہے ہوں کہ اپنا خالی کام کرنا ہے، دوسرے کام سے مطلب نہیں ہے۔ یہ دنیاوی چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا کیا کام ہے اور ہمارا کیا کاروبار ہے، نہیں، یہاں تو عبادت کا معاملہ ہے۔ جتنا زیادہ آدمی کو عبادت کا موقع ملے اتنا اس کے لیے باعث فخر ہوتا ہے۔
یقیناً فرش اعضاء پر بیٹھنا عبادت ہے، یہ بھی ایک ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک ہمارا فریضہ ہے، یہ بھی ایک ہمارے لازم ہے۔ یقیناً ہمارے انجمن کے ممبران اور جوان تھکے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر انہیں جانا ہے، مختلف مجالس میں انہیں شریک ہونا ہے، مختلف جلوسوں میں انہیں جانا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ہمیں جب نام امام حسین پر نکلے ہیں تو جیسے ساری زحمتیں برداشت کرتے ہیں، تھوڑا یہ بھی زحمت برداشت کر لیں کہ ہم مجلسوں میں شریک ہونے کی بھی عادت ڈال لیں۔ الحمدللہ بہت سے مومنین شریک ہوتے ہیں، لیکن بعض ان جوانوں کے لیے کہ جو سوچتے ہیں جب ہمارا کام ہوگا تب ہم جائیں گے، نہیں، ہمارا کام کچھ نہیں، ہمارا کام سے نام حسین لینا ہے، ہمارا کام تذکرہ عبداللہ حسین کرنا ہے، ہمارا کام عزاداری امام حسین میں شریک ہونا ہے، ہمارا کام صدیقہ طاہرہ کو پرسہ پیش کرنا ہے، ہمارا کام امام زمانہ کو تعزیت پیش کرنا ہے، ہمارا کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، ہمارا کام عبادت خدا میں شریک ہونا ہے۔ ظاہر پر جب ہمارا یہ کام ہے تو ہم ہر کام کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے۔ فرش اعضاء بھی معمولی چیز نہیں ہے، فرش اعضاء پر بیٹھ جانا معمولی شرف نہیں ہے۔ ایک روایت ہے کہ جب کہیں فرش اعضاء بچتی ہے اور مجالس اہل بیت ہوتی ہے تو عرش کے اوپر ملائکہ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ انہیں فرش اعضاء پر بیٹھنے کی اجازت مل جائے۔ یہ تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ جس فرش پر بیٹھنے کے لیے ملائکہ اللہ سے اجازت مانگ رہے ہوں اور اگر وہاں بیٹھنے کا ہمیں موقع نصیب ہو رہا ہو تو کون ایسا مرد مومن ہوگا جو اس عظیم شرف سے اپنے کو محروم رکھے گا۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہوتا ہے فرش اعضاء پر بیٹھ کر مجلس سننا۔ آواز سے مجلس نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک بات اور عرض کروں، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ بھائی لیٹے ہوئے آواز تو آ ہی رہی ہے، موبائل چل رہا ہے آواز تو آ ہی رہی ہے، باتیں کر رہے ہیں آواز تو آ ہی رہی ہے، اپنا کام ہو رہا ہے آواز تو آ رہی ہے، ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں، حرج کیا ہے؟ آدمی یہی تو سوچتا ہے بھائی مجلسی تو سننا ہے، ثواب ہی تو لینا ہے، جب ہمارا دوسرا کام بھی ہو رہا ہے تو مجلسی تو ہم سن رہے ہیں، آنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اس کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے، دیکھیے ایک حقیقت ہے کہ یہ عزاداری ہے، یہ مجالس اعضاء، یہ فرش اعضاء معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر اسے جنت سے تعبیر کیا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور یہ حقیقت ہے کہ باہر سے جنت کا تذکرہ سن کر لطف لینا اور ہوتا ہے اور جنت میں جا کے جنت کا لطف لینا اور ہوتا ہے۔ یہی معاملہ مجالس کا بھی ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں باہر ہے آپ کے لیے، لیکن جو فرش اعضاء پر بیٹھ کر اس کی لذت ہے، جو اس کا گویا ایک لطف عبادت ہے، وہ اور جگہوں پر نہیں مل سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے عزائے امام حسین ہے، اور چونکہ حق اور باطل کی میں نے بات کہی ہے، روایت ہے امام نے فرمایا اس زمانے کے حالات ہیں کہ الا ترون ان الحق، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، لا یعمل بہ، کہ حق کے اوپر لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، وان الباطل لا یتناہى عنہ، لوگ برے کاموں سے نہیں رک رہے ہیں، لوگ باطل سے اپنے کو محفوظ نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ امام حسین نے کربلا کے جنگ کے موقع پر فرمایا ہے۔ کربلا سے متعلق امام کا جملہ ہے، کربلا کے حالات کو پس منظر میں رکھتے ہوئے امام کی حدیث ہے۔ اس سے اتنا معلوم ہے کہ کربلا کی جنگ حق اور باطل کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ اچھائیوں برائیوں کی جنگ تھی، کربلا کی جنگ صرف امام حسین اور یزید کی جنگ نہیں تھی، بلکہ کربلا کی جنگ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی۔ یہ صحیح ہے، ایک طرف حق کے نمائندے حسین ابن علی تھے، دوسری طرف باطل کا نمائندہ یزید ابن معاویہ تھا، یعنی یہ دونوں نمائندے بن کر آئے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کربلا کی جنگ صرف دو شخصیتوں کی جنگ ہے، دو لوگوں کی جنگ ہے، دو افراد کی جنگ ہے، نہیں، در حقیقت کربلا دو کرداروں کی جنگ ہے، ایک طرف اچھائیاں ہیں، دوسری طرف برائیاں ہیں، ایک طرف نبی کا نواسہ اچھائیوں کو بچانا چاہتا ہے اور دوسری طرف یزید سماج میں برائیوں کو پھیلانا چاہتا ہے، ایک طرف نبی کا نواسہ دین کی حفاظت چاہتا ہے اور دوسری طرف یزید ابن معاویہ دنیا میں بے دینی کو پھیلانا چاہتا ہے۔ ایک طرف یزید کا مقصد ہے باطل عام ہو جائے، دوسری طرف حسین ابن علی کا مقصد ہے حق کی حفاظت ہو جائے۔ ایک طرف یزید چاہتا ہے کہ دنیا میں طاغوت کی پرستش ہوتی رہے اور حسین ابن علی چاہتے ہیں کہ حق کی پرستش ہوتی رہے۔ یزید یہ چاہتا ہے کہ لوگ شرک کی طرف چلے جائیں، حسین ابن علی چاہتے ہیں پرچم توحید بلند رہے، یعنی حسین ابن علی کا مقصد توحید ہے، حسین ابن علی کا مقصد دین ہے، حسین ابن علی کا مقصد شریعت ہے، حسین ابن علی کا مقصد احکام خداوندی ہے، حسین ابن علی کا مقصد نبوت کو بچانا ہے، حسین ابن علی کا مقصد توحید کی حفاظت کرنا ہے، حسین ابن علی کا مقصد الہی ولایت کی حفاظت کرنا ہے، حسین ابن علی کا مقصد احکام خداوندی کو بچانا ہے، حسین ابن علی کا مقصد انبیاء کی زحمتوں کو بچانا ہے، حسین ابن علی کا مقصد ختمی مرتبت کی شریعت کی حفاظت کرنا ہے، حسین ابن علی
علی کا مقصد انسانیت کو بچانا ہے، حسین ابن علی کا مقصد اچھائیوں کی عبادت کرنا ہے، یزید انہی امام حسین کے مقابلے میں انہی چیزوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ یزید کا گویا اصل جھگڑا امام حسین سے نہیں تھا، یقین رکھیے اگر جھگڑا یزید کا امام حسین سے ہوتا تو آج یزیدیت عزاداری کے نام سے تڑپ نہ رہی ہوتی۔ اگر یزید کو خالی امام حسین سے دشمنی ہوتی تو قتل کر دینے کے بعد یہ قافلے کو شام تک نہ لے جایا گیا ہوتا۔ اگر امام حسین ہی سے دشمنی ہوتی تو یہ ہر سال عزاداری کے خلاف فتوے نہ آ رہے ہوتے۔ اگر یہ امام حسین سے دشمنی ہوتی تو یہ آج بھی یزیدیت میں کھلبلی نہ ہوتی۔ یہ آج یزیدیت کی کھلبلی ہونا اور عزاداری کے خلاف فتووں کا آنا اور مختلف لوگوں کا زبانیں کھولنا اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا کی جنگ حسین و یزید کی جنگ نہیں تھی، بلکہ کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ تھی۔ اور دنیا کے ہر باطل کو اتنا پتا ہے کہ جب تک نام حسین باقی رہے گا حق بھی زندہ رہے گا، باطل سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یعنی عزاداری در حقیقت باطل کو شکست دینے کا نام ہے، عزاداری در حقیقت ظلم کو شکست دینے کا نام ہے، عزاداری در حقیقت برائیوں کے ختم کرنے کا نام ہے، عزاداری در حقیقت ظلم کے خاتمے کا نام ہے، عزاداری در حقیقت جہاں پر بے دینی ہو بے دینی کے خاتمے کا نام ہے، عزاداری کا اصل مقصد ہے جہاں ناانصافیاں ہوں ناانصافیوں کے خاتمے کا نام ہے، عزاداری کا مقصد جہاں پر لوگ دین کے خلاف جا رہے ہیں انہیں روکنے کا نام ہے، عزاداری کا مقصد لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں انہیں محفوظ کرنے کا نام ہے، عزاداری کا مقصد ہے جہاں پر مکاریاں ہوں مکاریوں کو ختم کرنے کا نام ہے، عزاداری کا مقصد ہے جہاں سماج میں برائیاں سر چڑھتی جا رہے ہیں برائیوں کے خاتمے کا نام ہے، عزاداری کا مقصد ہے اگر سماج میں جہالت پھیلتی جا رہی ہو اس جہالت کو ختم کرنے کا نام ہے، عزاداری کا مقصد ہے اگر سماج میں بے دینی پھیل رہی ہو تو اس بے دینی کو ختم کرنے کا نام ہے۔ یعنی امام حسین نے بھی یوں ہی قربانی نہیں دی تھی، ایک عظیم مشن اور مقصد کو لے کر آئے تھے، لہذا آج بھی 1400 سال کے بعد اس مختلف بستیوں میں اگر امام حسین کی عزاداری ہے، یہ تذکرہ ابا عبداللہ الحسین ہے، تو یہ کسی رسم و رواج کی ادائیگی نہیں ہے بلکہ اسی مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے جو کربلا میں حسین ابن علی لے کر آئے تھے۔ اور اسی لیے جناب زینب نے عزاداری کی بنا ڈالی تھی تاکہ جس مشن کو ان کے بھائی نے کربلا میں جان دے کر بچایا ہے یہ مشن قیامت تک باقی رہے، لہذا فرش اعضا ہم نے اور آپ نے نہیں بچائی ہے بلکہ یہ تو جناب زینب نے بنا ڈالی ہے جس کے اوپر ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اور اگر جناب زینب نے امام حسین کے مشن کو بچانے کے لیے فرش اعضا کی بنا ڈالی ہے تو آج ہماری عزاداری کا پہلا مقصد ہی یہ ہے کہ جس لیے امام حسین نے قربانی دی تھی وہ چیز ہماری نگاہوں میں رہے۔ اگر امام حسین کی قربانی دین کے لیے تھی تو ہماری عزاداری کا مقصد دین ہی تو ہوتا ہے، اگر امام حسین نے انسانیت کے لیے قربانی دی ہے تو ہماری عزاداری کا مقصد انسانیت ہی تو ہے، اگر امام حسین نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو ہماری عزاداری کا مقصد دنیا کے کسی ظالم کو سر نہ اٹھانے دیا جائے، اگر حسین ابن علی نے سماج سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے قربانی دی ہے تو آج بھی عزاداری کا مقصد ہے کہ سماج میں برائیاں سر نہ اٹھانے پائیں۔ اگر اس دور میں حسین ابن علی نے بے دینی کے خاتمے کے لیے قربانی دی تھی تو آج بھی عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ عزاداری ہوتی رہے تاکہ سماج میں بے دینی نہ پھیلنے پائے۔ اب ظاہر سی بات اگر حق و باطل کی جنگ ہے، اچھائیوں برائیوں کی جنگ ہے، حسینیت و یزیدیت کی جنگ ہے، دین اور بے دینی کی جنگ ہے، تو ایک طرف نمائندے حسین ابن علی ہیں اور دوسری طرف نمائندہ یزید ابن معاویہ ہے، یعنی یہ بھی دونوں طرف دو کردار ہیں۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ جب کربلا دین کے لیے، یہ کربلا نام ہی ہے دینداری کا، کربلا نام ہی ہے دین بچانے کا، امام حسین نے ہرگز اپنے لیے جان نہیں دی بلکہ ان کے لیے اللہ کا دین تھا لہذا جان دیا، ان کے لیے اللہ کی شریعت تھی لہذا جان دیا۔ امام حسین کے لیے حق نگاہوں میں تھا، امام حسین کو حق کو بچانا تھا۔ اگر امام حسین نے حق کو بچایا ہے تو ایک پہلو ہے، بہرحال وقت نہیں ہے کہ بہت زیادہ تفصیلی گفتگو ہو، کہ امام حسین نے حق و باطل کو کربلا میں آشکار کیا، اور کم از کم آج دنیا کا ہر انسان، مسلمان نہیں کہوں بلکہ دنیا کا ہر انسان، البتہ جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہو اور اس تک تھوڑا بہت پیغام کربلا پہنچا ہو، یعنی غور کیجئے گا آج کسی تک اگر امام حسین کا نام پہنچا ہے، کربلا کا پیغام پہنچا ہے، تو وہ کسی مذہب کا ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی مسلک کا ہو، آج اس کا ثبوت خود ہمارا ہندوستان ہے۔ یہاں پر عزاداری خالی ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں، خالی علی کے شیعہ عزاداری نہیں کرتے ہیں، بلکہ اسی ہندوستان کے اندر بہت سے اہل سنت ہیں جو عزاداری کرتے ہیں۔
بہت سے ہندو حضرات ہیں جو عزاداری امام حسین کرتے ہیں، بہت سے تعزیے بہرحال اہل سنت کے بھی ہیں، بہت سے ہندوؤں کے بھی بہت سے تعزیے ہیں، سکھ بہت سے ہیں جو عزاداری کرتے ہیں، عیسائی عزاداری کرتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ عزاداری کسی مسلک سے مخصوص نہیں ہے، عزاداری کسی مذہب سے مخصوص نہیں ہے۔ جس تک امام حسین کا نام پہنچا ہے، پیغام پہنچا ہے، اگر اس کے اندر انسانیت تھی تو اس کی انسانیت نے اسے مجبور کیا ہے نام حسین لینے کے لیے۔ یعنی اگر انسانیت ہے تو اس نے انسانیت کی بنیاد پر امام حسین کا نام لیا۔ تو جہاں جہاں انسانیت ہے، اگر پیغام پہنچا ہے تو اس نے اب عبداللہ حسین کی بارگاہ میں سر جھکایا اور نام حسین لیتا ہے۔ اب کسی کے اندر انسانیت ہی ختم ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب یزید انسانیت ہی سے گر چکا ہو تو اس کا علاج نہیں ہے، یزید کے ساتھ آنے والا لشکر انسانیت ہی کو کھو چکا ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو آج بھی ہو سکتا ہے کچھ یزید نما افراد ہمارے سماج میں پائے جاتے ہوں جنہیں حسینیت کھل رہی ہو، جنہیں نام حسین کھلا ہو، اس لیے کہ ہر زمانے میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ انسانیت پروان چڑھے، وہ چاہتے ہی ہے کہ انسانیت کو پامال کر دیا جائے، ظلم کو سماج میں عام کیا جائے۔ اس لیے کہ ہر باطل آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ جب تک سماج میں برائیاں اور ظلم نہیں پھیلے گا اس وقت تک ان کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا ہے۔ لہذا اسی طریقے کے افراد عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اگر عزاداری کو فروغ ملے گا تو ظلم و برائیوں کا خاتمہ ہوگا، اور جب سماج سے ظلم و برائیوں کا خاتمہ ہوگا تو غلط لوگوں کو سر پہ مسلط ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی کو معلوم ہے کہ ہماری کاروبار چل ہی اس لیے رہا ہے کہ لوگ سماج میں برے ہیں، اس لیے کہ برے آدمی کو اسی وقت آدمی برداشت کرتا ہے جب تک سماج میں برائیاں ہوتی ہیں۔ خود آدمی اچھا ہو جائے گا کبھی برے کو برداشت نہیں کرے گا، آدمی جاہل ہوگا تو جاہل کو برداشت کر لے گا، خود صاحب علم ہو جائے گا تو جاہل کو برداشت نہیں کرے گا، خود انسان ظالم ہوگا، ظلم میں زندگی گزار رہا ہوگا تو ظالم کو برداشت کر لے گا، اگر ظالم نہیں ہوگا کبھی ظالم کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو یہ مزاج ہے انسان کا کہ برائیوں میں اگر ہے تو بروں کو برداشت کرتا ہے۔ کربلا یا دین یا اسلام دنیا سے برائیوں کا خاتمہ چاہتا ہے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ چاہتا ہے، دنیا سے ناانصافی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ آج ہر ایک تک پیغام امام حسین پہنچتا ہے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور آج ہر آدمی امام حسین کو حق کہتا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کربلا میں یہ نہ کہے کہ حق کدھر تھا باطل کدھر تھا۔ یعنی کربلا ایک ایسی جگہ ہے، کربلا وہ مقام ہے، کربلا وہ منزل ہے کہ جہاں پر آ کر ہر انسان یہ کہتا ہے کہ جدھر حسین ابن علی ہیں ادھر حق ہے، اور جدھر یزید ابن معاویہ ہے ادھر باطل ہے۔ یعنی ہر آدمی کہتا ہے، کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی فرقے کا ہو، اس میں کسی کو ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے کہ جدھر حسین ابن علی کا لشکر ہے وہی حق ہے، اور جدھر یزید ابن معاویہ کا لشکر ہے ادھر باطل ہے۔ یعنی یہ مسلم ہے کہ حق و باطل سب کو معلوم ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اگر لشکر یزید باطل ہے اور لشکر حسین ابن علی حق ہے تو وہاں پر کون سی ایسی چیز ہے جسے ہم بنیاد بنا کر یہ کہہ سکیں کہ حسین ابن علی کا لشکر حق ہے اور یزید کا لشکر باطل ہے؟ یعنی غور کیجئے کہ کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ہم کہیں یہ حق ہے وہ باطل ہے۔ حالانکہ حق و باطل کا معیار تو ہر جگہ ہے، لیکن بہت سو کو بہت سی جگہوں پر حق و باطل سمجھ میں نہیں آ سکا ہے۔ یعنی بہت سو کے لیے بعض جگہوں پر حق و باطل کو سمجھ لینا آسان نہیں ہے، یا آسان تو ہے لیکن ان کی اندھی عقیدت انہیں حق و باطل کو پہچاننے کا موقع نہیں دے رہی ہے۔ بہرحال حق و باطل سب کو معلوم ہے، لیکن بعض جگہوں پر انسان کی اندھی عقیدت اسے مجبور کر دیتی ہے کہ آنکھوں کو بند رکھے، بعض وقت رواداری آدمی کو مجبور کر دیتی ہے کہ آنکھوں کو بند رکھے، بعض وقت اپنا غلط فیصلہ مجبور کر دیتا ہے کہ باطل کے آگے آدمی خاموشی اختیار کر لے۔ یہ ہوتا ہے، ورنہ ہر آدمی کو معلوم ہے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ اور صاف صاف عرض کرو، جنگ جمل میں ہر ایک کو معلوم ہے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے، لیکن بعض لوگ زبان پہ لانے کے لیے تیار نہیں، یہ فیصلہ کرنے پہ تیار نہیں کہ حق کہاں، اس لیے کہ کبھی بھی حق و باطل کے درمیان، حق اور حق کے درمیان ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ٹکراؤ ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے ایک طرف حق ہوگا دوسری طرف باطل ہوگا۔ جب تک حق و باطل آمنے سامنے نہ ہو تب تک ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ اگر جنگ جمل میں ٹکراؤ ہوا ہے تو ماننا پڑے گا ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے، لیکن بہت سے لوگ ماننے پہ تیار نہیں ہے، لوگ تسلیم کرنے پہ تیار نہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لوگ بہرحال عقیدت کی بنیاد پر، اپنے فیصلوں کی بنیاد پر ہو سکتا ہے طے نہ کریں حق کہاں ہے باطل ہے۔ اور دوسری منزل اس کے بعد آتی ہے، مثال کے طور پر جنگ صفین ہے، واضح ہے، اشکار ہے کہ ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے۔
لیکن بہت سے لوگ جلدی ماننے پہ تیار نہیں، حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ یہی معاملہ جنگ نہروان میں بھی ہے، جنگ نہروان میں ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے، یہی معاملہ جنگ کربلا میں بھی ہے، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے۔ اس سے پہلے تو کوئی ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، لیکن کربلا میں تو ہر ایک مان رہا ہے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے۔ اور اگر ہم غور کریں ان تمام موقعوں پر جہاں ٹکراؤ ہو رہا ہے، اعمال کے اعتبار سے دونوں طرف ایک ہی جیسا عمل دکھائی دے رہا ہے۔ توجہ دیجیے گا، یعنی دونوں لشکروں میں ایک ہی طریقے کے اعمال ہیں، دونوں کے زبانوں پر کلمہ توحید ہے، دونوں کے زبانوں پر کلمہ شہادتین ہے، دونوں لشکر لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، دونوں لشکر محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، دونوں طرف حافظ قرآن پائے جاتے ہیں، دونوں طرف قرآن کے پڑھنے والے پائے جاتے ہیں، دونوں طرف قرآن کا دعویٰ کرنے والے پائے جاتے ہیں، دونوں طرف نماز پڑھنے والے پائے جاتے ہیں، دونوں طرف دین کے دعوے دار پائے جاتے ہیں، دونوں طرف حج و خمس و زکوٰۃ پر سب کچھ پایا جاتا ہے۔ یعنی جتنی بھی اس طریقے کی جنگیں ہیں دونوں طرف ساری چیزیں ہیں۔ اگر دونوں طرف ساری چیزیں ہیں اور کربلا آتے آتے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے، کربلا آتے آتے یہ فیصلہ ہو گیا کہ جدھر حسین ابن علی ہے ادھر حق ہے، جدھر یزید ابن معاویہ ہے ادھر باطل ہے، تو پھر یہاں پر اگر حق و باطل طے ہو گیا اور دونوں طرف لا الہ الا اللہ ہے تو ماننا پڑے گا لا الہ الا اللہ سے حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ ہی کو حق و باطل کا معیار نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے تو پھر لشکر یزید میں بھی تو لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں لشکر یزید باطل ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں حسین ابن علی کا لشکر ہے؟ ماننا پڑے گا صرف کلمہ توحید سے حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو پائے گا، کلمہ محمد رسول اللہ سے بھی حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ دونوں طرف اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، تو اس سے بھی حق و باطل طے نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں جہاں قرآن ہے بھائی دونوں طرف حافظ قرآن ہے، ماننا پڑے گا حافظ قرآن سے بھی حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوگا، قرآن ہاتھ میں لینے سے بھی حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوگا، دونوں طرف نمازیں ہیں نمازوں سے بھی حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوگا، دونوں طرف حج ہے حج سے بھی حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوگا، دونوں طرف بظاہر دین کی ساری چیزیں ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے، تو جب دونوں طرف دین پایا جا رہا ہے تو پھر حق و باطل کا معیار کس چیز کو بنایا جائے؟ بھائی سوال یہی تو ہے کس بنیاد پر ہم کہیں ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے؟ جب ساری چیزیں دونوں لشکروں میں ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی تو ایک معیار طے ہو جس کی بنیاد پر ہم آج آسانی سے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کے لشکر میں حق تھا یزید کے لشکر میں باطل ہے، تو کوئی نہ کوئی ایک معیار ہماری نگاہوں میں ہونا چاہیے۔ دین ہمارے نگاہوں میں بہرحال اس عنوان سے معیار نہیں بن سکتا، یا یہ کہوں اسے دین نہیں کہا جاتا جو کربلا میں دونوں طرف پایا جا رہا تھا۔ دونوں طرف اگر توحید حق و باطل کا معیار ہے اور دونوں طرف کلمہ توحید ہے تو اسے حقیقی توحید نہیں کہا جائے گا جس سے حق و باطل کو پہچانا نہ جا سکتا ہو، اسے حقیقی معنی میں کلمہ شہادتین نہ کہا جائے گا جس سے حق و باطل کو پہچانے گا، اسے نماز نہ کہا جائے جس سے حق و باطل کو نہیں پہچانا جائے، اسے قرآن نہیں کہا جائے گا۔ جب دونوں چیزیں ایک طرف ہیں تو ماننا پڑے گا کوئی نہ کوئی ایک چیز آپ طے کیجئے جس کی بنیاد پر یہ کہیے کہ حسین ابن علی کا لشکر حق ہے اور یزید کا لشکر باطل ہے۔ ہمیں کوئی چیز نظر نہ آئی، صرف ایک چیز ایسی تھی کہ جس نے حق و باطل کا فیصلہ کیا ہے، جس طرف حسین ابن علی جیسا رہبر تھا ادھر حق ہے، جس طرف یزید جیسا رہبر تھا اسے باطل ہے، تو ماننا پڑے گا کہ حق و باطل کا فیصلہ نہ تو نماز سے ہوتا ہے نہ روزے سے ہوتا ہے نہ کلمہ توحید سے ہوتا ہے نہ کلمہ شہادتین سے ہوتا ہے، بلکہ فیصلہ اس سے ہوتا ہے کہ تم نے اپنا رہبر و امام کسے مانا ہے۔ تو کربلا نے دو چار کی طریقے سے فیصلہ کر دیا، حق و باطل کا فیصلہ رہبریت سے ہوتا ہے، حق و باطل کا فیصلہ امام سے ہوتا ہے، حق و باطل کا فیصلہ جسے ہماری اصطلاح میں کہا جائے ولایت علی سے ہوتا ہے، حق و باطل کا فیصلہ جانشین رسول سے ہوتا ہے، حق و باطل کا فیصلہ اپنا ولی کس کو بنایا ہے اس سے ہوتا ہے۔ ورنہ اگر دونوں لشکروں میں ساری چیزیں ہیں ایک ہی تو فرق تھا کہ کون کسے رہبر مان رہا تھا۔ تو اسی لیے بعض لوگ سوال کرتے ہیں، یہ رسول اکرم کی مشہور حدیث ہے کہ ساری زندگی نماز
نمازیں پڑھتے رہو، ساری زندگی حج کرتے رہو، ساری زندگی خمس دیتے رہو، ساری زندگی صدقہ دیتے رہو، پوری زندگی باپیادہ حج کرتے رہو، تب بھی تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا جب تک تم نے یہ نہ طے کیا کہ رسول کے بعد کسے ولی خدا مانا ہے، جب تک تم نے یہ نہ طے کیا کہ رسول کا جانشین کسے مانا ہے، یا جب تک تم نے یہ نہ طے کیا کہ علی ابن ابی طالب کو تم نے کیا مانا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنی زحمتوں کا کیا ہوگا، اتنی نمازوں کا کیا ہوگا، اتنے روزے کا کیا ہوگا۔ بھائی لشکر یزید میں بھی تو روزے تھے، لشکر یزید میں بھی تو حج و زکات تھا۔ معلوم ہوا حج و زکات سے فیصلہ نہیں ہوگا، پہلے یہ طے کرو کس کی ولایت کو تسلیم کیا ہے، تبھی نمازیں کام آنے والی ہیں۔ تو یقیناً حق و باطل کے لیے جو معیار ہے، ہم نے کس راستے پر چل کر حق کو بانا ہے، کس راستے پر چل کر ہم نے زبان پر کلمہ توحید کو جاری کیا، کس راستے پر چل کر ہم نے کلمہ شہادتین اپنی زبان پر جاری کیا۔ یعنی صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہمیں نہیں بچائے گا، ورنہ لا الہ الا اللہ تو یزید بھی کہہ رہا ہے۔ میں اگر لا الہ الا اللہ سے نجات مل جائے تو سب سے پہلے تو یزید کو ملنا چاہیے۔ اس نے تو لا الہ الا اللہ کہہ کر حسین ابن علی کا گلا کاٹا، اس نے تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے نواسہ نبی کا قتل کیا ہے۔ یعنی اگر لا الہ الا اللہ سے نجات مل رہی ہو تو یزید کو نجات ملنا چاہیے۔ ماننا پڑے گا لا الہ الا اللہ سے نجات نہیں ملنے والی ہے، صرف محمد رسول اللہ یقیناً عظمت لا الہ الا اللہ اپنے جگہ پر موجود ہے، لیکن اس لا الہ الا اللہ کی عظمت کو پہچانو گے کیسے؟ یقیناً محمد رسول اللہ کی عظمت بہت زیادہ ہے، اس محمد رسول اللہ کی عظمت کو پہچانو گے کیسے؟ پہلے ایسے راستے کو پہچانو جو تمہیں کلمہ شہادتین کی عظمت کو بتا سکے۔ پہلے یہ طے کرو کہ رسول اللہ تک پہنچنے کا راستہ تم نے کسے بنایا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم کی مشہور معروف حدیث ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ جب تک تم دروازے پر نہ آ جاؤ، نہ تو شہادتین کو سمجھ سکتے ہو، نہ توحید کو سمجھ سکتے ہو۔ یہاں امام حسین کا معاملہ تو یہاں معاملہ اصل رہبریت کا تھا، اصل امامت کا تھا، اصل ولایت کا تھا، اصل رہنما کا تھا، اور اسی لیے کربلا کا اصل کمال اور اصل معیار یہ ہے کہ امام حسین نے قربانی تو بہت بڑی دی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر کربلا میں امام حسین کے بعد جناب زینب نے قربانی نہ دی ہوتی تو شاید نبی کے نواسے کی قربانی کربلا کے میدان تک محدود رہ جاتی، یعنی کربلا ہی تک محدود رہ جاتی۔ آج اگر یہ پیغام حسینی پہنچا ہے، اگر آج یہ انسانیت کا پیغام پہنچا ہے، آج اگر یہ درس حسینیت پہنچا ہے، تو اس میں احسان ہے ثانیہ زہرا کا، اور احسان یہ ہے کہ انہوں نے قربانی دے کر یہ پیغام بچایا، اور جناب زینب کا جو بہت بڑا امتحان ہے قربانی ہے، چونکہ ثانیہ زہرا کہا گیا۔ ثانیہ زہرا کے ایک معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے مادر گرامی کے نقش قدم پر عمل کیا، یعنی آپ صدیقہ طاہرہ کے نقش قدم کے اوپر چلی۔ سوال یہ ہے کہ نبی کی بیٹی نے کون سا عمل انجام دیا، نبی کی بیٹی کا فیصلہ کیا تھا، نبی کی بیٹی کا کردار ہمارے لیے کیا تھا۔ ثانیہ زہرا اگر کہی گئی ہیں وہی کام کیا ہے جو صدیقہ طاہرہ نے کیا تھا۔ جناب زینب نے کربلا میں جو کردار پیش کیا، میں نے ابھی بات عرض کی کہ ہمارے لیے حق و باطل کا معیار ہمارا رہبر ہے، ہمارے لیے حق و باطل کا معیار ہمارا رہنما ہے، ہمارے لیے حق و باطل کا معیار ہمارا امام ہے، ہمارے لیے حق و باطل کا معیار جانشین رسول ہے، ہمارے لیے حق و باطل کا معیار خلیفہ رسول ہے۔ صدیقہ طاہرہ نے رسول اکرم کے بعد یہی تو ایک کام کیا ہے، قربانی اس لیے دی تھی کہ دنیا والوں کو رسول کے بعد کون جانشین رسول ہے یہ بتایا تھا، اس کے لیے قربانی دی ہے، اس کے لیے سختیوں سے گزری ہے، اس کے لیے امتحانات سے گزری ہے۔ یعنی نبی کی بیٹی کی قربانی کا مقصد ہی یہ تھا کہ دنیا یہ پہچان لے کہ نبی کے بعد کون امت کا رہنما ہو سکتا ہے۔ نبی کی بیٹی نے یہی تو احسان کیا ہے کہ پیغمبر کے بعد کون امت کی رہبری کر سکتا ہے، کون اس لائق ہے کہ نبی کے جانشین بن سکتا ہے۔ اگر یہ کام جناب سید کونین نے پیغمبر کے بعد کیا ہے کہ نبی کے بعد کون ہے اسے پہچانوایا ہے، اور تاریخ سے ثابت ہے، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی کی عظیم الشان بیٹی نے جس کا دفاع کیا تھا یا جسے پہچانوایا تھا وہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں تھی۔ یعنی صدیقہ طاہرہ نے
قربانی دے کر دنیا والوں کو بتایا کہ اگر رہبریت سے حق و باطل کا فیصلہ ہو سکتا ہے تو یقین رکھو نبی کے بعد جو رہبریت تمہیں نجات دے سکتی ہے وہ تنہا علی ابن ابی طالب کے ذات ہے. جو نبی کی جگہ پر آ سکتا ہے تمہاری ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کے ذات ہے. اور یہی کارنامہ جناب زینب نے کربلا میں کیا ہے. کربلا میں جناب زینب کا ایک عمل یہ تھا کہ حسین ابن علی کے لیے امت کا رہنما کون ہے اسے پہچانو, امت کا امام کون ہے اسے پہچانو, نبی کا جانشین کون ہے اسے پہچانو. یہ کام صدیقہ طاہرہ کے بعد جناب زینب نے کیا. جناب زینب کی قربانی امام وقت کو پہچانوانا تھا, بلکہ یہ کہوں امام وقت سے بڑھ کر امت کا رہبر کون ہوتا ہے اس کی عظمتوں کو پہچانوانا تھا, امت کا رہنما کون ہوتا ہے اسے پہچانوانا تھا. اور اس کے لیے قابل غور عاشور کے دن کا ایک واقعہ ہے جو قابل توجہ ہے کہ جناب زینب نے ایک ظاہری اعتبار سے بہت معمولی عمل انجام دیا, لیکن دیکھنے میں معمولی عمل ہے لیکن رہتی دنیا تک ایک بہت بڑا پیغام ہے. اور یہ بھی آپ کی نگاہوں میں ہے کہ جناب زینب عالمہ غیر معلمہ ہے, یعنی امام نے جسے علم کی سند دی, تو جسے امام علم کی سند دے تو معمولی علم اس کے پاس نہیں ہوگا. تو جس کو عالمہ ہونے کی سند دی ہو, جو بہت بڑی عالمہ ہو, عاشور کے دن ایک بہت ہی معمولی سوال آ کر امام سجاد سے پوچھا تھا. ایک بہت ہی معمولی سوال چوتھے امام سے پوچھا ہے, اور اس وقت سوال کیا ہے جب امام سجاد بے ہوش تھے, غشی کے عالم میں تھے. یعنی امام سجاد بے ہوش ہیں, بے ہوشی سے اٹھایا ہے, غشی سے اٹھایا ہے اور اٹھا کر شریعت کا ایک مسئلہ پوچھا ہے. مسئلہ کیا تھا کہ بیٹا خیمے جل چکے ہیں, یہ بتاؤ کہ اس وقت ہمارا شریعت کے اعتبار سے فیصلہ کیا ہے, حکم کیا ہے, پیغام کیا تھا. سوال کیا پھوپھی میں یہ سوال کیوں کر رہی ہوں؟ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں, اب یہ بتاؤ کہ ہم لوگ خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں. کم از کم رک کر ایک بات عرض کروں کہ جناب زینب کے اس جملے سے اتنا درس و پیغام تو ملتا ہی ہے کہ جناب زینب کی نظر میں بے پردہ باہر نکلنا اور موت کو گلے لگا لینا برابر تھا. یعنی جناب زینب کی نظر میں بے پردہ ایک عورت کا باہر آ جانا اور موت کو گلے لگا لینا برابر تھا. یہ ہم عزاداروں کی نگاہوں میں جناب زینب کا جملہ رہے. عزاداری نے دین کو بچایا ہے, عزاداری نے دین کی حفاظت کی ہے, اور جس دین کی حفاظت کی اس دین کا ایک حکم ہمارے حجاب و پردہ ہے. حجاب و پردہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے کہ دل چاہا کیا نہیں, دل چاہا نہیں کیا. یہ جناب زینب کی اگر ہماری نگاہوں میں عظمت ہے تو اس جملے کی بھی عظمت رہے کہ یہی کہا تھا کہ ہم لوگ جل کے مر جائیں, خیموں سے باہر نکلیں. یعنی بے پردگی جناب زینب کو گوارا نہیں تھی. اور جس وقت امام سے سوال کیا ہے کہ ہم لوگ خیموں سے نکلیں تو کیا فرمایا تھا؟ ہاں بھوبی اماں آپ خیموں سے نکلیے, جان کا بچانا واجب. یعنی ایک شریعت کا مسئلہ پوچھا. بہرحال میں اپنی ذمہ داری سے کر رہا ہوں, جناب زینب جانتی تھیں اس مسئلے کا, انہیں علم تھا. کبھی کبھی اہل بیت کے گھرانے میں اگر آپس میں سوال و جواب ہوتے ہیں تو اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ انہیں نہیں معلوم ہے لہذا پوچھا ہے. سوال کا مقصد کبھی کبھی پیغام دینا مقصود ہوتا ہے, سوال کا مقصد خود نہیں ہوتا ہے. تو پھر سوال یہ ہوگا کہ جناب زینب نے کس لیے سوال کیا, کیا پیغام دینا چاہتی تھی. نگاہوں میں رکھیے گا جناب زینب نے امام وقت کو پہچانوایا, جناب زینب نے رہنما کو پہچانوایا, جناب زینب نے وصی رسول کو پہچانوایا, جناب زینب نے خلیفہ رسول کو پہچانوایا. یعنی معمولی بات نہیں ہے. میں نے کہا صدیقہ طاہرہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امام کسے کہتے ہیں اسے پہچانوایا, جانشین نبی کسے کہتے ہیں اسے پہچان. ظاہری اعتبار سے بے ہوش ہیں, ظاہری اعتبار سے غشی کے عالم میں ہیں. جناب زینب جیسی عقیلہ فہیمہ اور عالمہ اٹھا کر کہہ رہی ہے کہ شریعت کا مسئلہ بتائیے. بھائی سب سے پہلا سوال یہ ہوگا جب بے ہوشی کے عالم میں کوئی ہو تو کیا اس کے ہوش و حواس کام کرتے ہیں؟ کیا اگر آدمی غشی کے عالم میں ہو تو اس کا ہوش و حواس کام کرتا ہے؟ نہیں. یہی تو ایک کربلا سے جناب زینب نے پیغام دیا ہے کہ آؤ جانشین نبی کو پہچانو, خلیفہ رسول کو پہچانو, امام کو پہچانو. اسے کہا کیا کہا جاتا ہے, کتنی عظمتوں کا حامل ہوتا ہے. یعنی نبی کا جانشین وہ ہوتا ہے کہ اگر بظاہر بے ہوشی کے عالم میں ہو تب بھی اس کے ہوش و حواس اتنا کام کرتے ہیں کہ غشی سے اٹھ کر شریعت کا مسئلہ بتا دیا کرتا ہے. میں شریعت کا مسئلہ
نہیں بتا رہی ہوں بلکہ جانشین نبی کی عظمت کا اعلان کر رہی ہوں۔ آؤ جانشین نبی کی عظمت کو پہچانو۔ جب نبی کے جانشین کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ بے ہوشی کے بعد اس کا ہوش و حواس کام کرتا ہو، تو پھر نبی کریم جیسی ذات گرامی کیا ہو سکتا ہے معمولی سے بخار سے ان کے ذہن کے اوپر اثر پڑ رہا ہو؟ صلوات علیہ تو اس کا ایک مفہوم یہ تھا کہ جانشین نبی کی بھی عظمت کو بتایا ہے اور عظمت رسالت کا بھی اعلان کیا ہے کہ ختمی مرتبت کو معمولی ذات نہ سمجھو۔ اگر نبی اعظم کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کے در پہ آؤ، تب شان رسالت سمجھ میں آئے گی۔ آل نبی کے گھر پر آؤ، تب معلوم ہوگا نبی کسے کہتے ہیں۔ لہذا جناب زینب نے ہمارے لیے کردار پیش کیا، امام کو پہچانے، ہماری معرفت کا، ہماری کامیابی کو اور نجات کا ذریعہ امام ہے۔ حسینیت کے معنی خالی زبان پہ کچھ لفظ لے آنا نہیں ہے، بلکہ کسے اپنا رہنما اور رہبر اور امام مانا ہے، یہ ہمارے لیے معیار ہے۔ کامیابی کا معیار، نجات کا معیار، حق کا معیار اور امام کو ماننے کا ایک معنی یہ ہے، ختم کرتے ہوئے، کہ ہم نے اگر کسی امام کو مانا ہے تو پھر یہ بھی فریضہ ہے اس کے نقش قدم کے اوپر ہمیں چلنا ہے۔ ایک بات بہرحال عرض کرتے ہوئے ختم کرو، بہت سی اچھائیاں الحمدللہ ہم لوگوں کے بستیوں میں ہوں، رضاداری کے صدقے میں بہت سی چیزیں آج ہمارے پاس ہیں۔ اس رضاداری نے بہت کچھ ہمیں سکھایا ہے، لیکن اگر تھوڑی اور توجہ دے لیں ہم آج بہت آگے جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جس قوم کے پاس عزاداری جیسا پلیٹ فارم ہو وہ قوم بہت آگے جا سکتی ہے، یعنی یقیناً بہت آگے جا سکتی ہے۔ جہاں اتنا زیادہ وقت صرف ہوتا ہو، جہاں اتنا زیادہ ٹائم صرف ہوتا ہو، جہاں اتنی زیادہ دولت خرچ ہوتی ہو، تو یقیناً وہاں پر ثواب کے ساتھ ساتھ اس کے بہترین اثرات ہماری عملی زندگی میں بھی سامنے آنا چاہیے، یعنی اس عزاداری کے عملی نامے بھی ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ اس لیے کہ ثواب کے لیے پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ثواب کے لیے ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ثواب کے لیے وقت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ بستر پہ لیٹ جائیے، تسبیح کو ہاتھ میں لے لیجئے، ذکر الہی کرتے رہیے، صلوات پڑھتے رہیے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب ثواب بستر پہ لیٹے لیٹے مل سکتا ہے تو پھر یہ اتنی تاکید کیوں ہے کہ فرش عزا بچھاؤ، یہ اتنی تاکید کیوں ہے جلوس عزا نکالو، یہ اتنی تاکید کیوں ہے کہ حسین ابن علی کے نام پر خرچ کرو، یہ اتنی تاکید کیوں ہے کہ عزاداری اب عبداللہ الحسین کرو۔ ماننا پڑے گا یہاں ہمارے لیے یہ سارے کام ثواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آ کر اپنے کو حسینی بنانے کے لیے ہے، یعنی آنے کا مقصد ہے، اس کا مقصد ہی ہے کہ ہم حسینی بن جائیں۔ چونکہ یزید نے اپنے حساب سے چاہا تھا کہ ہم حسین ابن علی کو قتل کر کے حق کو مٹا دیں گے، جناب زینب نے فرش عزا کی بنا اس لیے ڈالی ہے کہ یہاں پر آنے والا آ کر اپنے کو حسینی بناتا رہے، تاکہ کسی زمانے کا کوئی یزید اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یعنی آج ہمارا کام دنیا سے یزیدیت کا خاتمہ ہے، اور یزیدیت کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ یعنی یزیدیت برائیوں کا نام ہے، یزیدیت بے دینی کا نام ہے، یزیدیت بے غیرتی کا نام ہے، یزیدیت گناہ و معصیت کا نام ہے، یزیدیت شرک و بت پرستی کا نام ہے، یزیدیت جھوٹ و مکاری کا نام ہے، یزیدیت لوگوں پر ظلم کرنے کا نام ہے، یزیدیت ناانصافیوں کا نام ہے۔ عزاداری کے معنی یہ ہے کہ انہی چیزوں کا خاتمہ کر کے توحید کے پرستار بن جانا، نبی کے چاہنے والے بن جانا، شریعت کے پیروکار بن جانا، دین پر عمل کرنے والا بن جانا۔ یعنی عزاداری کے معنی یہ ہے کہ ہم دین کا عامل ہو جائے، دین پر عمل کرنے والے ہو، اور اس دین کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک بنیادی چیز جس کی طرف الحمدللہ ہمارے ہاں توجہ ہے، لیکن مزید توجہ کی ضرورت ہے، کہ خود اہل بیت کی روایت ہے کہ کربلا میں امام حسین نے قربانی دے کر دین بچایا ہے، تو ہماری عزاداری کا مقصد بھی اسی دین کی حفاظت ہے جسے اہل بیت نے بچایا۔ جب دین کی حفاظت ہے تو حفاظت کے معنی ہم کسی کے حوالے نہیں کریں گے، حفاظت کے معنی پہلے خود عمل کریں گے تب دوسرے کو بتائیں گے کہ دین کیا ہے۔ عزاداری خالی حق بتانے کا نام نہیں ہے بلکہ حق پر عمل کرنے کا نام ہے، ورنہ دیکھیں حق جان لینا کافی نہیں ہوتا ہے، حق پر عمل کرنا اصل ہوتا ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، دنیا کے کم از کم رسول اللہ کے زمانے میں ہر خلیفہ اور ہر صحابی کو پتا تھا کہ علی ابن ابی طالب حق ہیں،
کون ایسا ہے جسے نہیں معلوم تھا امیر المومنین حق ہے؟ کون ایسا ہے جسے نہیں معلوم تھا کہ علی وصی رسول ہے؟ کون ایسا ہے جسے نہیں معلوم تھا کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے؟ یہ آج جو ہم دلیلیں دیتے ہیں قرآن کی سینکڑوں آیات علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل میں موجود ہے، جب آج ہمیں معلوم ہے تو کیا رسول اللہ کی بزم میں بیٹھنے والوں کو نہیں معلوم تھا؟ کیا اس زمانے کے لوگوں کو نہیں معلوم تھا علی حق ہے؟ یہ رسول اکرم کی اتنی زیادہ حدیثیں ہیں، کیا بزم پیغمبر میں بیٹھنے والوں کو حدیثیں نہیں معلوم تھیں؟ ہم سے زیادہ سب کو معلوم تھی۔ تو معلوم تو سب کو تھا، مسئلہ کیا تھا؟ معلوم تھا لیکن عمل کرنے پہ کوئی تیار نہیں تھا۔ اس سے اتنا تو ثابت ہوتا ہی ہے حق کو مان لینا کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ حق پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بھئی لاکھ ہم زبان سے کہتے ہیں حق یہ ہے، حق یہ ہے، ہم نے عمل کتنا کیا ہے؟ عزاداری یعنی عمل سیکھنے کا نام ہے، عمل کی منزل آگے بڑھنے کا نام ہے، عملی اعتبار سے اپنے کو حسینی بنانے کا نام ہے۔ عزاداری کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے طریقے سے آ کر ہم جذبات میں امام حسین کا نام لینا، ورنہ عزاداری میں آج ہر دنیا کا انسان دکھائی دیتا ہے۔ جب دنیا کا ہر انسان دکھائی دیتا ہے تو کہیں نہ کوئی فرق تو ہونا ہی چاہیے کہ ہماری عزاداری دوسروں کی عزاداری سے کچھ فرق تو رکھتی ہی ہو۔ دوسرے اگر جذبات میں آ کر حسین حسین کہہ کر چلے جاتے ہیں تو ہم زبان سے حسین حسین بھی کہہ رہے ہوں اور حسین کے مشن کو بھی تو بچا رہے ہوں۔ ہم اگر عزاداری کر رہے ہوں تو امام حسین کے مشن پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ اور ختم کرتے ہوئے کربلا میں آج الحمدللہ ہمارے امام حسین ہے۔ خدا کا شکر ہے ہمارے لیے امام حسین وصی رسول ہے، جانشین رسول ہے۔ یعنی ہمارا عقیدہ امام حسین کے بارے میں وہ نہیں ہے جو دنیا والوں کا۔ دنیا والے امام حسین کو ایک اچھا انسان سمجھتے ہیں، ایک بہترین کردار سمجھتے ہیں، انسانیت کی بنیاد پر امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن امام کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ دنیا والوں کا نہیں ہے۔ حجت خدا ہیں، ولی خدا ہیں، امام ہیں، اور ہمارے لیے بہرحال امام ہیں رسول کے جانب۔ جب ہمارا عقیدہ امام کے بارے میں یا یہ کہوں کہ ہم امام کے اپنے ہیں، یعنی جب ہم امام کے اپنے ہیں، بس ختم کیا۔ غور کیجئے جب کہیں کوئی غم ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو جائے تو پھر انتقال کے بعد غم بہت سے لوگ منا لیتے ہیں۔ میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا بیٹا غم منائے گا، آنسو بہائے گا، گریہ کرے گا، روئے گا، سب کچھ کرے گا۔ اور یہ سارے کام وہ ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ محلے والے بھی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ دوست و احباب بھی کریں گے۔ بس ختم کیا۔ یعنی غم منائے گا ہمارا بیٹا بھی، اور سب بنا رہے ہوں گے، سب رو لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے آنسو بہا لیں گے، سب گریہ کر لیں گے، سب عزا برپا کر لیں گے۔ لیکن انصاف سے بتائیے اگر یہ سارے کام جو ہمارا بیٹا کر رہا ہے اور سب کر رہے ہیں تو یہ کیسے فیصلہ ہوگا کون ہمارا بیٹا ہے، کون ہمارا گھر والا نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ہوتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کون گھر والا ہے، کون باہر والا ہے۔ یعنی کہیں نہ کہیں آ کر تو طے ہوتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے کون گھر والا ہے، کون باہر والا ہے۔ جو باہر والے ہوتے ہیں وہ گھر والوں کے ساتھ آ کر آنسوؤں میں شریک ہو جاتے ہیں، غم میں شریک ہو جاتے ہیں، عزا میں شریک ہو جاتے ہیں، آنسو بہانے میں شریک ہو جاتے ہیں، اور یہ سارے کام کر کے چلے جاتے ہیں کہ بس ہمارا کام ختم ہو گیا، بس اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن جو بیٹا ہوتا ہے، گھر والا ہوتا ہے، وہ گریہ بھی کرتا ہے، عزا بھی کرتا ہے، آنسو بھی بہاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہے ہمارے باپ گئے ہیں تو اب ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے، جو باپ کا مشن ہے اسے لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یعنی اگر ہمارا بیٹا ہمارے مشن کو نگاہوں میں رکھے تبھی تو کہا جائے گا یہ گھر والا ہے اور دوسرے باہر والے ہیں۔ اگر امام حسین کے ہم اپنے ہیں تو ہمارا کام عزاداری کر کے ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے بعد امام حسین کے مشن کو لے کر آگے بڑھا جاتا ہے، امام کے دین کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ اور پھر یہ بات ختم کرتے ہوئے کل 2-3 دن پہلے عاشور کا دن آیا تھا۔ جب باپ چلا جاتا ہے تب ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، یعنی باپ کے جانے کے بعد ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ عاشور ختم نہیں ہو گیا، اب ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا۔ امام حسین کچھ ذمہ داریاں ہمارے حوالے کر کے گئے، اور آخری وقت پہ جملہ کہا تھا حل من ناصر ینصرنا۔ یہ اس وقت کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے، اس وقت ہم سب کو آواز دے رہے تھے، اور ہم لوگ فرش ادا پر آتے ہیں اسی حلمن کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے۔ کس لیے؟ یعنی آقا اگر آپ نے دین کو بچایا ہے تو ہم آپ کی اذا کے ساتھ ساتھ دین پہ عمل کرتے رہیں۔ مولا اگر آپ نے شریعت کو بچایا ہے تو ہم آپ کا نام لے کر شریعت پر عمل کرتے رہیں۔ آقا اگر آپ نے نبی کے دین کو پامال نہیں ہونے دیا ہے تو ہم آپ کی عزاداری کر کے آپ کے دین کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔
آپ نے اگر نبی کے احکام کو بچایا ہے تو ہم آپ کی عزاداری کر کے ان احکامات پر عمل کرتے رہیں۔ امام حسین کی حلم الناسن کا جواب کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عہد کرنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، اور ان عہد میں جو دین ہے، دین کا ستون نماز ہے، دین کا ستون نماز ہے۔ کربلا میں بھی جیسے ہی زوال کا وقت ہوا ہے، مولا حسین نے اول وقت نماز پڑھی ہے، اور اول وقت کی نماز کی اہمیت تو امام حسین کی زندگی میں نگاہوں میں اتنی زیادہ تھی کہ جب دشمن نے جنگ کو نہیں روکا ہے، امام نے یہی تو کہا تھا ان ظالموں سے کہہ دے اتنی دیر کے لیے جنگ روک دیں کہ ہم اول وقت نماز پڑھ لیں۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ابھی بہت ٹائم ہے، بعد میں نماز پڑھ لیجیے گا، یہ خیمے میں جائیے نماز پڑھ لیجیے، اکیلے میں جائیے نماز پڑھ لیجیے۔ امام نے لوگوں کے سامنے نماز پڑھی ہے، اول وقت نماز پڑھی ہے، اور اس عالم میں نماز پڑھی جب تیر برس رہے تھے۔ اب جب تیر برس رہے کیسے نماز ہو؟ امام نے اول وقت کو نماز نہیں چھوڑی ہے، بلکہ دو چاہنے والوں کو سامنے رکھا ہے جنہوں نے اپنے سینوں پر تیروں کو روکا ہے، اور انہی تیروں کی وجہ سے جام شہادت نوش کیا ہے۔ یعنی امام حسین کی نگاہ میں اول وقت کی نماز کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ ہمارے دو ساتھی شہید ہوتے ہیں، شہید ہو جائیں، لیکن نماز میں تاخیر نہ ہونے پائے۔ اگر ہم بھی امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں، جہاں ساری اچھائیاں ہیں، کوشش کریں اول وقت کی نماز کا ہم خیال کر لے جائیں۔ ہماری ایک کوشش ہونا چاہیے۔ حسین ابن علی نے اسی نماز کو، جس وقت اہل بیت سے متعلق بعض جملات ہیں، جب نماز کے لیے اول وقت کھڑے ہو جاتے تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سا وقت ہے نماز کا؟ کربلا کے لیے کسی کا جملہ تو نہیں، لیکن بہت سو کو ذہن میں آیا ہوگا یہ کون سا اول وقت نماز پڑھا۔ امیر المومنین کے سلسلے میں جملہ موجود ہے، جنگ صفین اور جنگ نہروان میں اول وقت نماز کے لیے مصلی بچھا دیا۔ بعض لوگوں نے کہا مولا یہ کون سا اول وقت ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، پڑھ لیجیے گا۔ تو امیر المومنین نے جواب دیا تھا، گویا یہی جواب امام حسین کا ہے۔ فرمایا کہ میں اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے جنگ کر رہا ہوں، یعنی سرکار سید الشہداء اور امیر المومنین کا جملہ ہے کہ اسی نماز کو قائم کر رہے ہیں۔ دنیا کو معلوم تو ہو کہ ہم حسین ابن علی کے ذریعے سے خدا تک پہنچے ہیں، دنیا کو معلوم تو ہو کہ ابا عبداللہ حسین کی بارگاہ میں آ کر ہمیں اللہ کی معرفت ہو چکی ہے، دنیا کو معلوم تو ہو کہ حسین حسین کہہ کے ہمیں لذت عبادت مل گئی ہے، دنیا کو معلوم تو ہو نام امام حسین لے کر ہمیں اللہ کی پرستش کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے، دنیا کو معلوم تو ہو کہ جو دین سے غفلتیں ہو جاتی ہیں یہ فرش عزا پر آ کر ہماری غفلتیں دور ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہی تو شکوہ کرتے ہیں آپ کو عزاداری ہی میں نماز یاد آتی ہے، مسئلہ یہی تو ہے جب عزاداری اور امام حسین کا نام آتا ہے جو دین کے سلسلے میں غفلت ہوتی ہے وہ غفلت ختم ہو جاتی ہے۔ نام امام حسین آتے ہی دین بھی یاد آتا ہے، شریعت بھی یاد آتی ہے، نماز بھی یاد آتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ امام حسین نے قربانیوں میں جس نے حصہ لیا ہے وہ جناب زینب ہے، اور پھر اس بہن کے لیے اپنے بھائی کو الوداع کہہ دینا آسان نہیں تھا۔ آپ کی بستی میں بھی جلوس بھی نکلے گا، تابوت بھی نکلیں گے، اماریاں بھی ہوں گی، لیکن محسوس کیجئے کہ جب جناب زینب نے اپنے بھائی کو خدا حافظ کہا ہے اس وقت دل کا عالم کیا تھا۔ اور ایک تصور عرض کر رہا ہوں کہ جناب زینب نے صبح سے لاشوں پہ لاشیں اپنی نگاہوں سے دیکھی تھیں، اور معمولی جنازے نہیں تھے، کیسے کیسوں کے جنازے تھے۔ کبھی قاسم جیسے بھتیجے کا پامال شدہ لاشا تھا، کبھی اون و محمد جیسے بیٹوں کے لاشے تھے، کبھی علی اکبر جیسے کڑی الجوان کا جنازہ تھا۔ یہ امتحانات جناب زینب کے لیے آسان نہ تھے، لیکن شاید سارے امتحانات کو اس لیے برداشت کر لیا ہو کہ میں یہ امتحان دے لوں گی تاکہ میرا بھیا حسین بچ جائے، میں اس امتحان سے گزر جاؤں گی تاکہ ماں جایا حسین بچ جائے۔ عزیزو، جس شہزادی نے ساری مصیبتیں اس لیے برداشت کی ہوں میرا بھیا حسین بچ جائے، جب انہی آقا حسین نے آ کر کہا ہوگا بہن زینب تم پر حسین کا آخری سلام، تو اس وقت شہزادی کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اگر یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، جس وقت آقا نے الوداع کہا ہے تو جناب زینب کی نگاہوں میں ساری قربانیاں پھر سے پھرنے لگی تھی، ساری شہادتیں پھر سے نگاہوں کے سامنے ہو گئی تھی۔ جناب علی اکبر کی شہادت، جناب عباس کی شہادت، اور کس دل سے خدا حافظ کہیں بے چین تھیں، تڑپ رہی تھیں۔ جناب زینب کے لیے آخری لمحات میں اپنے بھائی کو الوداع کہہ دینا آسان نہیں تھا۔ یہ یقیناً مشیت خدا اور مرضی خدا اور اللہ کی معرفت تھی جس نے جناب زینب کو وہ حوصلہ دیا ہے کہ اپنی زبان سے اپنے بھائی کو الوداع کہہ دیا ہے۔ ورنہ آج آپ محسوس کیجئے ہم لوگ
غم مناتے ہیں، عزاداری برپا کرتے ہیں، ہمارے ہاں عزا خانے سجے جاتے ہیں۔ آپ شاید محسوس کر سکتے ہوں کہ جب ہم لوگوں کے ہاں کوئی ایسی مجلس ہو کہ جہاں تعزیہ اٹھنے والا ہو، جہاں عزا خانوں سے رخصت کی مجلس ہو، محسوس کیجئے گا اس وقت آپ لوگوں کے دلوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ جبکہ یہ ایام رخصت ہوتے ہیں، یہ تاریخیں چلی جاتی ہیں، یہ تعزیہ چلا جاتا ہے، سال آئندہ اگر انسان زندہ رہتا ہے پھر سے فرش عزا بچھا لیتا ہے۔ لیکن جہاں یہ تصور آتا ہے کہ ہمیں خدا حافظ کہنا ہے، اور ایسا خدا حافظ کہنا جس میں دوبارہ پھر ہمارے لیے ساری چیزیں واپس آنے والی ہیں، لیکن پھر بھی یہ تصور مومنین کو تڑپا دیتا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، جب اس خدا حافظی ہم اور آپ تڑپ جاتے ہیں تو پھر شہزادی زینب جن کے لیے پوری زندگی یہ قابل تصور نہیں تھا کہ مجھے اپنے بھائی کو خدا حافظ کہنا پڑے گا، جناب زینب تو یہ سوچ نہیں سکتی تھی کوئی دن آئے گا مجھے اپنے بھائی حسین کو خدا حافظ کہنا پڑے گا۔ ایک لمحے کے لیے بھی امام حسین کی جدائی برداشت نہیں کر پاتی تھی، اور پھر یہ زبان سے کہیں کہ مقتل میں اجازت دے رہی ہوں، شہید ہونے کے لیے کہہ رہی ہوں، الوداع کہہ رہی ہوں، خدا حافظ کہہ رہی ہوں، اور پھر اس حد تک اپنے کو سنبھالا ہے کہ صرف خدا حافظ نہیں کیا، بلکہ بعض روایتوں میں کہ جب آخری وقت میں آقا آئے ہیں تو آگے آگے جناب زینب ہے، پیچھے پیچھے آقا حسین سے، امام سجاد کے پاس بھی گئی ہیں، اٹھایا ہے، اور پھر وہ منزل آئی ہے، اپنے کو کہاں تک سنبھالا ہے، جب خیموں میں آگ لگی ہے آقا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سنبھالا ہے، یہاں تک کہ امامت کو پہچانوایا ہی نہیں ہے، بلکہ ظاہری اعتبار سے کہوں امامت کو بچایا بھی ہے، اس لیے کہ جب خیموں میں آگ لگی ہے تو امام سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے جو اٹھا کر لایا ہے وہ یہی شہزادی زینب تھی، خیموں سے لے کر آئی ہیں، اور پھر سارے بچوں کو شام غریبہ کے سناٹے میں بٹھایا ہے۔ ایک منزل آتی تھی، آئی ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد جناب زینب نے شاید اس لیے آنسو نہ بہائے ہوں کہ اگر میں روں گی تو بچوں کو سنبھالے گا کون۔ ہوتا ہے کبھی کبھی بعض گھر کے بزرگوں کے لیے کسی کا انتقال ہو جائے تو دوہرا امتحان آتا ہے، بڑا سوچتا ہے کہ اگر ہم خود روئیں گے تو بچوں کو سمجھائے گا کون، ہم روئیں گے تو دوسروں کو سنبھالے گا کون، آدمی رو نہیں پاتا ہے۔ یقیناً جب کربلا میں آقا حسین کی شہادت ہوئی اور پھر وہ منظر آیا ہے، خیموں میں آگ لگی ہے، تو اب سوچئے کہ کیا جناب زینب کو رونے کا موقع ملا ہوگا، کبھی جناب رباب کو دلاسا دے رہی ہوں گی، کبھی جناب ام لیلہ کو سمجھا رہی ہوں گی، کبھی جناب ام فروا کو دلاسا دے رہی ہوں گی، کبھی جناب سکینہ کو سنبھالتی ہوں گی، کبھی امام باقر کو سنبھالتی ہوں گی، یعنی جناب زینب سب کو دلاسا دے رہی ہیں، خود نہیں رو رہی ہیں، خود روئیں گی تو دوسروں کو سمجھائے گا کون۔ لیکن آپ نے دیکھا کبھی کبھی آدمی کو رونے کا موقع ملتا ہے، اس وقت موقع ملتا ہے جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے۔ جناب زینب نے بھی جب سارے بچوں کو سمجھا دیا ہے، ایک جگہ پر بٹھا دیا، رات کے سناٹے میں جناب ام کلثوم سے فرمایا، بہن ام کلثوم میں اب تک اپنے ماں جائے پر ماتم نہ کر سکی، رو نہ سکی، اے بہن زینب آؤ اپنے ماں جائے کے لاشے پہ چلتے ہیں۔ عزیز و شہزادی زینب جس وقت آقا حسین کے لاشے پر آئی ہے تو جو لاش کی کیفیت دیکھی تھی تڑپ گئی ہے، عجب انداز سے ایک جملہ کہا تھا، لاش کی کیفیت کیا تھی روایتوں میں بیان ہوا ہے لیکن ناقابل بیان ہے، یعنی وہ کیفیت آپ انصاف سے بتائیے جو لشکر امیر المومنین کی دشمنی میں آیا ہو، جو امام حسین کی دشمنی میں آیا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ امام حسین کے جس نے 6 مہینے کے بچے کو 3 بال کا تیر مار دیا ہو تو امام حسین کے زمین پر آنے کے بعد کیا سلوک ہوا ہوگا، نہیں بیان ہو سکتا، صرف اس جملے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جس وقت شہزادی شام غریبہ میں امام حسین کے جنازے پر آئی ہیں تو ایک دفعہ لاشے کی کیفیت کو دیکھ کے تڑپ گئی تھی، حسرت سے بس ایک جملہ کہہ سکی، انت آخی، کیا تم ہی میرے بھائی حسین ہو، کیا تم ہی میرے ماں جائے حسین ہو، کیا تم ہی میرے بھیا حسین ہو۔ عزیزو یہ شہزادی کے امتحانات ہیں۔ پھر جب 11ویں محرم کے قافلہ چلنے لگا ہے، جب قافلہ یہ کربلا سے چلنے لگا ہے، روانہ ہو رہا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جناب عباس شہید ہو چکے ہیں، بنی ہاشم میں مردوں میں کوئی نہیں، ایک امام سجاد ہیں جو بیماری کے عالم ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ اب خواتین کو کون سنبھالے؟ جس وقت سواریاں لائی گئیں شہزادی زینب نے فرمایا، اے دشمنوں، اے لینوں پیچھے ہٹ جاؤ، ہم آل محمد ہیں، ہم سوار ہو لیں گے۔ شہزادی زینب نے ایک جملہ کہا، میرا بھیا عباس نہیں ہے، میرا لال علی اکبر نہیں ہے، میں سب کو سوار کروں گی۔ عزیزو جناب زینب نے ایک ایک خاتون کو سہارا دے کر سوار کیا،
ایک ایک بیوی کو پکارتی تھی آؤ میں تمہیں سوار کروں گی، ایک ایک خاتون کو آواز دیتی تھی میں تمہیں سوار کروں گی۔ عزیزو جب سب کو سوار کر چکی شہزادی زینب سرزمین کربلا پہ تنہا کھڑی ہے، ایک دفعہ دائیں جانب دیکھتی ہے، ایک دفعہ بائیں جانب دیکھتی ہے۔ وہی منظر ہے جو عصر عاشور خیمے سے نکلتے وقت آقا حسین کے لیے تھا جب خیمے سے برآمد ہوئے تھے۔ یہی تو جملہ کہا تھا یا ابطال الصفا یا فرسان الحجہ، اے میرے شیروں کہاں ہو، اے میرے جوانوں کہاں ہو، ہائے حسین کو سوار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ عزیزو شہزادی زینب کی زبان پر بھی یہی جملہ آیا، اے میرے شیر عباس کہاں ہو، اے میرے لال علی اکبر کہاں ہو۔ کربلا تو بڑی شان سے لائے تھے، آؤ بھیا یہ بہن کربلا سے جا رہی ہے، کون ہے جو زینب کو سوار کرے، کون ہے جو شہزادی کو سوار کرے۔ ایک دفعہ زنجیروں کی آواز آئی، امام سجاد آگے بڑھے، اے بھوبی اماں میں موجود ہوں، آپ کو سہارا دیتا ہوں۔ امام سجاد نے سوار کیا۔ اب یہ تو امتحانات کی منزلیں تھیں، شہزادی روانہ تو ہو گئی، بس ایک منظر ہے، کوفے کی جانب آئی ہے۔ کوفہ وہی تو جگہ ہے کہ جہاں بغل میں امام علی کی قبر مبارک ہے، اسی کوفے سے قریب تو امیر المومنین کا مزار ہے۔ انصاف سے بتاؤ جب کوئی بی بی لٹ کے آتی ہے، کوئی بیٹی مصائب سے گر کے آتی ہے اور جب اپنے باپ کے پاس پہنچتی ہے تو ساری مصیبتیں یاد آ جاتی ہے۔ عزادارو جب شہزادی کوفے پہنچی ہوں گی وہی تو قریب میں نجف ہے، ایک دفعہ نجف کا رخ کیا ہوگا، تڑپ کے یہی تو جملہ کہا ہوگا، اے بابا علی مرتضی زینب نے بہت بڑے بڑے امتحانات دیے ہیں، اے بابا ماں جایا حسین قتل کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرما، خدایا اہل بیت کا واسطہ حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، صاحب مجلس کے تمام حاجات کو قبول فرما۔ خدایا جو مومنین پریشان حال ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا ہم سب کو حقیقی معنی میں عزادار حسین بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا بنت نبی کی نگاہوں میں ہم سب کو ان کا عزادار بننے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو معرفت امام عطا فرما۔ خدایا دنیا سے ظلم و برائی کا خاتمہ فرما۔ خدایا دنیا سے بے دینی کا خاتمہ فرما۔ خدایا دنیا سے جہالت کا خاتمہ فرما۔ معبود ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا عزائے سید الشہداء کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہماری ماں بہنوں کو حجاب و پردے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، دنیا سے تمام ظالمین کا خاتمہ فرما، مظلومین کی نصرت و مدد فرما، کیونکہ عزاداری ظلم کے خلاف آواز کا نام ہے، لہذا دعا کیجئے خدایا ایسی عزاداری کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظلم کا خاتمہ فرما۔ خدایا ظالمین اگر لائق ہدایت نہیں ہے تو ان سب کا خاتمہ فرما۔ خدایا جہاں جہاں مظلومین ہیں ان کی نصرت و مدد فرما، خصوصیت سے فلسطین میں جو بے گناہوں کا مسلسل قتل عام ہے، خدایا اس قتل عام کا خاتمہ فرما۔ معبود ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار امام کے ساتھیوں میں